چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسی ہومیوپیتھک ریمیڈی کی جس کا تعلق ایک ایسے احساس سے ہے جسے ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہے، یعنی سٹیج پر جانے سے پہلے والا خوف، اور وہ ریمیڈی ہے جیلسیمیم۔ تو ذرا سوچئے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بہت اہم پریزنٹیشن ہو یا امتحان، اور اچانک آپ بالکل فریز ہو گئے، دماغ ایک دم خالی اور جسم جیسے ہلنے سے انکار کر رہا ہو؟ بس یہی جو کیفیت ہے نا، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر پھنس جانے کی، یہی جیلسیمیم کی پوری کہانی کا مرکز ہے۔ تو جیلسیمیم ہے کیا؟ یہ خوبصورت پیلی چمیلی سے بنتی ہے، اور ہومیوپیتھی میں اس کی پہچان ہے اس کے مشہور 3 ڈیز سے۔ پہلا ڈی ہے ڈلنس، یعنی سستی، ذہن پر جیسے دھند سی چھا جاتی ہے۔ دوسرا ہے ڈراؤزینس، یعنی غنودگی، ایسی نیند جو ہر وقت غالب رہے۔ اور تیسرا ڈی ہے ڈیزینس، یعنی چکر آنا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو جیلسیمیم کی پوری تصویر میں بار بار ملیں گی۔ اب جیلسیمیم کو سمجھنے کے لیے اسے اکثر ایک شخصیت دی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک بیل ہے جو پوری محنت سے درخت کی چوٹی تک پہنچی اور پھر اچانک وہاں سے گر گئی۔ اب وہ تنے کے گرد بالکل بے جان ڈھیر پڑی ہے، اٹھنے کی نہ ہمت ہے نہ طاقت، بس سب ختم۔ یہ جو احساس ہے یہی جیلسیمیم سٹیٹ ہے، اتنی گہری کمزوری اور تھکن۔ اور یہ حالت صرف جسمانی نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری اندرونی کیفیت ہے۔ اس میں بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ بس اکیلا چھوڑ دیا جائے، کوئی بات نہ کرے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، روشنی، آواز، ہر چیز بری لگتی ہے، بس مکمل خاموشی اور سکون چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی جسمانی حالت، لیکن یہ کمزوری ذہنی طور پر کیسے نظر آتی ہے؟ چلیے اب جیلسیمیم کی اینگزائٹی یعنی اضطراب پر فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، جیلسیمیم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ایونٹ کے وقت نہیں ہوتا، بلکہ ایونٹ سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اینٹیسپیٹری اینگزائٹی، یعنی آنے والے وقت کا خوف ہی ساری پریشانی کی جڑ ہے۔ اور یہ خوف کن چیزوں کا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی، اسٹیج پر بولنا ہو، امتحان یا انٹرویو ہو، کسی نئے انسان سے ملنا ہو، یا ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہو۔ یہ جو ہونے سے پہلے کا ڈر ہے، یہی اصل میں انسان کو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے فریز کر دیتا ہے۔ جیلسیمیم کو اور بہتر سمجھنے کے لیے اس کا موازنہ ایک اور اینگزائٹی کی ریمیڈی ارجنٹم نائٹریکم سے کرتے ہیں۔ دیکھیں، دونوں میں اینگزائٹی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیلسیمیم سٹیٹ والا شخص بالکل خاموش، سست اور جیسے پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے، جبکہ ارجنٹم نائٹریکم والا بہت بے چین، جلد باز ہوتا ہے، اسے لوگوں کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایک طرف انرجی بالکل ختم اور دوسری طرف بے چینی حد سے زیادہ۔ اچھا، تو ذہنی پیرالسس کی تو بات ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ذہنی کیفیت جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں مائنڈ باڈی کنیکشن بہت ہی واضح ہے۔ جیسے ہی ذہن خوف سے بھر جاتا ہے جسم اس کی پیروی کرتا ہے، مسلز پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کپ کپاہٹ، یعنی ٹریمبلنگ، ہاتھوں میں، زبان میں، پورے جسم میں۔ پھر پلکیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ انہیں کھلا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چال میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے، نظر دھندلا جاتی ہے۔ یہ سب اشارے ہیں کہ نروس سسٹم اب آگے نہیں چل پا رہا، وہ اوور ویلم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جیلسیمیم ایک بہت ہی مخصوص قسم کے سر درد کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کی بھی اپنی ایک الگ کہانی ہے۔ یہ سر درد عام نہیں ہوتا، اس کا ایک خاص پیٹرن ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے گردن یا سر کے پچھلے حصے سے، پھر وہاں سے یہ دھیرے دھیرے پورے سر پر پھیلتا ہے اور آخر میں آنکھوں اور ماتھے پر ایک بھاری بوجھ کی طرح آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ اس کا کلاسک سائن ہے۔ اچھا، جیلسیمیم فلو میں بھی بہت کام آتی ہے، لیکن یہاں بھی اس کا انداز الگ ہے۔ عام فلو جیسے ایکونائٹ کا فلو ہوتا ہے، وہ ایک دم اچانک اور تیزی سے آتا ہے، تیز بخار اور شدید بے چینی کے ساتھ۔ لیکن جیلسیمیم کا فلو بہت آہستہ آہستہ کئی دنوں میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس میں شدید تھکن اور جسم بھاری ہو جاتا ہے، اور سب سے عجیب بات، پیاس بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ہومیوپیتھک ریمیڈی کو سمجھنے کے لیے اس کی موڈیلٹیز کو جاننا ضروری ہے، یعنی کن چیزوں سے تکلیف پڑتی ہے اور کن سے آرام ملتا ہے۔ چلیے جیلسیمیم کی موڈیلٹیز دیکھتے ہیں۔ تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے کسی بھی جذباتی جھٹکے سے، جیسے کوئی بری خبر سن لی،
گرمی سے، دھوپ سے اور اپنی بیماری کے بارے میں سوچنے سے بھی۔ بہتری کس چیز سے آتی ہے؟ کھلی تازہ ہوا سے، پسینہ آنے سے اور پروفیوز یورینیشن سے، جس کی بات ہم ابھی کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ ہے جلسیمیم کی سب سے انوکھی اور اہم ترین نشانیوں میں سے ایک۔ سر درد میں نمایاں کمی آتی ہے جب بہت زیادہ صاف پیشاب آتا ہے۔ یہ ایک ایسی سمٹم ہے جو ہومیوپیتھس کے لیے اس ریمیڈی کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں، آنے والے وقت کے خوف سے پیدا ہونے والی کمزوری، کپکپاہٹ، پیرالائسس کسی کیفیت اور یہ خاص موڈیلٹیز، ان سب سے مل کر جیلسیمیم کی ایک مکمل تصویر بنتی ہے۔ اور آخر میں جیلسیمیم صرف ایک ریمیڈی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ہمارے ذہن اور جسم کے گہرے رشتے کے بارے میں۔ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کس طرح ہمارا خوف، ہمارا ڈر، ہماری جسمانی حقیقت پر اثر ڈال سکتا ہے۔